کیا فرمایا نبی نے کہ جس نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری کسی سنت پر عمل کیا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا یاد نہیں کر رہے وقت، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضور کی سنتیں تو بہت ہیں، مگر آج کے دور میں جس سنت میں سب سے زیادہ ثواب ہے وہ ہے چہرے پر داڑھی شریف رکھنا۔ جی، مگر ہائے افسوس ہم خود ہی نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کسی دیندار لڑکے نے داڑھی رکھ لی تو سب سے پہلے اس کی ماں کہتی ہے ارے بیٹے ابھی تیری داڑھی رکھنے کی عمر تھوڑی ہوئی ہے۔ بیوی بھی کچھ کہتی ہے مگر شوہر ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو چپ کر دیتا ہے۔ رشتہ دار کہتے ہیں لگتا ہے داڑھی رکھ لی ہے کوئی مزار گھر کے بیٹھے گا۔ محلے والے کہتے ہیں لگتا ہے کوئی مدرسہ چلا کے گھٹالہ کرے گا۔ جب آپ خود ہی اپنی نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں گے تو ذلیل نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس چاہے جتنا بھی علم ہوتا، حالانکہ میں کوئی علم والا تو ہوں نہیں، بس اللہ کی توفیق سے جو کچھ مولا نے دیا بول رہا ہوں۔ میرے پاس چاہے جتنا بڑا میں علم والا ہوتا، اگر میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی تو آپ مجھ سے تقریر سنتے؟ بولیے، سید سادات کرام کا مرتبہ بہت بڑا ہے نا۔ رات میں بھی رودولی شریف میں ایک سید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے میں نے یہ بات کہی کہ سید صاحب اگر کوئی ہے معاذ اللہ، مطلب ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی سید صاحب ہیں اور ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور دوسری طرف کوئی فقیر ذات کے ہیں مگر عالم دین ہے، داڑھی والے ہیں، تو آپ کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ عالم دین کے پیچھے۔ حضرت یہ علم جو ہے یہ اسے بھی چھپا لیتی ہے، کاسائے گدائی کو۔ ہاں، علم تو بہت عیبوں کو چھپاتا ہے، حالانکہ یہ فقیر، یہ امیر اور یہ خان صاحب اور یہ پٹھان صاحب اور یہ شیخ صاحب اور یہ انصاری صاحب، یہ سب یہی ہیں۔ قبر میں نہ پوچھا جائے گا نہ حشر میں پوچھا جائے گا۔ قبر میں یہ پوچھا جائے گا نمازیں کتنی پڑھی تھی یہ بتاؤ۔ جی، یہاں جتنی آفت مچانی ہو مچا لو۔ اب تو کچھ حالات سدھر بھی رہے ہیں، ورنہ ابھی 10-20 سال پہلے تو صاحب بس آدمی یہ پوچھتا تھا کس برادری سے ہو۔ ایک جگہ، یہ 15 سال کی بات بتا رہا ہوں، میں پڑھتا تھا، ایک جگہ ملا شریف پڑھنے گیا، صبح صبح ایک ٹریکٹر آ رہا تھا، میں کہا بھائی روک لے روک لے، میں ٹریکٹر پہ بیٹھ گیا تو بٹھا کے جانا ہے، مولانا صاحب ہیں، حافظ جی ہیں، چھوٹا تھا میں اس وقت، تو مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کس برادری سے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی میں ایمان والی برادری سے۔ تو یہ سنت ہے حضور کی، سارے ولیوں کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اگر کوئی داڑھی رکھ لے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ مجاہد ایک بار میدان میں اترا، تلوار چلی، گیا جنت میں، مگر یہ کبھی ادھر سے زبان کے تیر کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے لان تان، کبھی ادھر سے لان تان۔ یاد رکھیے تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے نکلے ہوئے جملوں کے زخم نہیں بھرتے۔ اس لیے اللہ نے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب رکھا ہے، کیونکہ وہ طعنے برداشت کرتا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں جس نے میری امت کے فساد بگاڑ کے وقت میری کسی سنت پر عمل کیا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آقا نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔
اس لیے جن لوگوں کی داڑھی آدھی آدھی ہے وہ پوری کر لو، اور جن کی بالکل نہیں ہے وہ جلدی نیت کر لو۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ یہاں وعدہ کر کے پھر حرکت ہو گئی تو مجھے لگتا ہے وہ تو اور مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ خود، اور اگر آپ اس ڈر سے داڑھی نہیں رکھتے کہ داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ ہمیں آتنکواد کہیں گے، تو بھائی اگر داڑھی میں ہی آتنکواد ہے تو مسلمان ہی کی داڑھی میں کیوں ہے؟ سب کی داڑھیوں میں ہونا چاہیے۔ اصل میں داڑھیوں میں آتنکواد نہیں ہے، لوگوں کی کھوپڑیوں میں آتنکواد گھسا ہوا ہے۔ لیکن ایسی جہالت کا آپ کو سینہ سپر ہو کر کے مقابلہ کرنا ہے اور اپنے نبی کی سنت کو چہرے پر سجانا ہے تاکہ دنیا کو دور سے ہی معلوم ہو جائے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو آپ کے؟ اس لیے ہو سکے تو چہروں پر، ہاں بعض لوگ تو 70 سال کی عمر، 60 سال، مگر روزانہ جو ہے ہر 8ویں دن دانت سب ختم، مگر بالوں پر کلر کالا والا خضاب، اور شہروں میں بہت ہیں اس طرح کے لوگ، دیہاتوں میں تو ماشاءاللہ داڑھی رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مگر شہروں کے بہت برے حال ہے۔ ہاں بڈھا ہو جاتا ہے مگر جلدی داڑھی نہیں رکھتا۔ ارے بھائی داڑھی نبی کی سنت ہے، اس کو چہروں پر سجاؤ۔ اور یہ جو لوگ چھوٹی رکھتے ہیں، جب اتنی رکھتے ہو تو بھائی اتنی رکھ لو یار، پوری رکھ لو جی۔ اور قابلیت اتنی کہ کبھی کبھی مسجد میں کوشش کرتے ہیں داڑھی نہیں کہ اذان ہم پڑھ دیں، اور امام صاحب نے منع کیا کہ آپ اذان نہیں پڑھو گے، کیوں؟ آپ کی داڑھی نہیں ہے، تو بس امام صاحب کی دشمن، اپنی غلطی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آدمی۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو نماز 5 ٹائم کی پڑھیں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، قیامت کے دن جب جان پگھلتی ہوگی تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ آپ فجر کے وقت کوئی کام نہیں کرتے، خالی رہتے ہیں، شیطان آپ کو کہتا سو جا سو جا، ٹھوکر ماریے، کھڑے ہوئیے، وضو کریے، نماز پڑھیے۔ نماز پڑھ کے تو دیکھو کتنا سکون ملے گا۔ اور اگر فجر سے لے کر ظہر تک کچھ نہیں کما پائے تو ظہر چھوڑ کر کے کیا کروڑ پتی ہو جائیں گے؟ عصر میں کتنا وقت لگتا ہے، مغرب میں کتنا وقت لگتا ہے، عشاء میں کون سا کام رہتا ہے آپ کو؟ اس لیے میرے دوست نماز کی عادتیں ڈالو، ذہن حاضر ہے نا؟ اور اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرو، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی تاکید کرو۔ میری پوری تقریریں یوٹیوب پر پردے اور حجاب کے حوالے سے بہت ہیں، آپ سن سکتے ہیں، لیکن صرف یہاں پر اتنا کہوں گا کہ پردے کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے؟ اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرو۔ خاص طور سے ہمارے دیہاتوں میں آدمی اپنی عورت کو، بیوی کو کھیتوں پہ لے جاتے ہیں کام کروانے کے لیے، اور گاؤں میں بھی بہت شوق ہوتا عورتوں کو ٹولی بنا بنا کے مزدوری کرنے جائیں گے۔ میری بہن غریبی بری چیز نہیں ہے، بے صبری بری چیز ہے۔ پردے کا اہتمام کر، نماز 5 گانا ادا کر لے، اور اپنے گھر میں رہ، اپنے بچوں کی تربیت کر، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کے دعا مانگ لے رب سے، میرا رب اتنا دے گا کہ تیری نسلوں کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ میں جس ماں کا بیٹا ہوں، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدم کے نیچے، میری جنت میری ماں کے قدم کے نیچے۔
لیکن میں جس ماں کا بیٹا ہوں، 37 سال میرے والد گرامی کے نکاح میں رہی میری والدہ، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ میرا کھیت 1.5 کلومیٹر دوری پر ہے۔ میرے والد پوری زندگی میں شاید 1 بار یا 2 بار اپنی سائیکل پر بٹھا کر کے پردے کے ساتھ میری ماں کو کھیت دکھانے کے لیے چلے گئے تھے۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا تو میرے گاؤں کی ایک بیوہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سب کو دیکھا ہے، گاؤں کی ساری عورتوں کو دیکھا ہے، مگر کبھی مولانا صاحب کی ماں کو میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں نے 2 بیٹوں کو جنم دیا اور اللہ نے دونوں کو عالم دین بنایا۔ اس وقت جب گاؤں میں مزدوری کرنے عورتیں جاتی تھیں، ہم لوگ گاؤں کے بہت غریب لوگوں میں شمار ہوتا تھا، مگر میرے والد نے غریبی میں بھی میری ماں کو کبھی مزدوری کرنے نہ بھیجا، کیونکہ جب مزدوری کرنے جائیں گی تو بے پردگی ہوگی۔ صبر کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے غربت کو بھی ختم فرمایا، عزت سے بھی جو کچھ انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے اللہ نے سب عطا فرمایا۔ یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھو، تاکید کرو انہیں، اور یہ مزاروں کے جو چکر لگاتی ہیں، یہ مصنوعی کربلا میں کہ فلاں بابا آ گئے، فلاں بابا کی سواری آ گئی ہے، ان کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کے رکھیے۔ باباؤں کی سواری ان پر نہیں آتی ہے، دراصل یہ عورتوں کے، اکثر عورتوں کے ڈھونگ ہوتے ہیں، اور بعض عورتوں کو بیماری ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، بابا کو نہیں۔ ان بابا لوگوں نے تو لوٹ مار کے قوم کو برباد کر دیا ہے۔ جی ہاں، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تو چلے گئے بابا کے پاس، بابا صاحب فال کھول دو۔ اب بابا صاحب نے فال کھولا، اوفو، آپ کو تو بہت تگڑا کرایا ہوا ہے۔ کہ بابا صاحب کس نے کرا دیا؟ نام تو نہیں بتائیں گے۔ ارے بابا صاحب کچھ بتا دو۔ ارے وہ جو تیرے محلے میں جو موٹی موٹی اور کالی کالی عورت ہے، بس اسی نے کرایا، لگا دی آگ محلے میں۔ تو بابا جی اس کا اتارا کیا ہوگا؟ کہ سامان لکھ کر دے رہا ہوں، لے آؤں۔ اب یہ بیچارہ بہرائچ لے کے گیا، وہاں نہیں ملا، دلی لکھنؤ کہیں ہو تو ملے۔ جناتی نسخہ لکھا ہوا تھا، وہ موکلوں کی خوراک، کہ صاحب 1500 روپے کی موکلوں کی خوراک، 5000 5500 6100 کی موکلوں کی خوراک آئے گی۔ لے دے کے وہ سب جگہ ہار کے بولا، مولوی صاحب، بابا جی ایسا کرو، یہ سامان آپ ہی منگا لینا، ہمیں بتا دو کتنے پیسے دینا۔ بس آ گیا سامان بابا کا، آ گئی موکلوں کی خوراک۔ ان بابا لوگوں نے لوٹ مار کے قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ جتنے یہ ڈھونگی بابا ہیں، بچاؤ ان سے، بچو ان سے۔ جس بابا سے اپنا حال نہ سدھرا، وہ آپ کا حال کیا سدھارے گا؟ اور اعمال اچھے کر لو، کیونکہ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو تعویذ کیا، پورا بابا بھی گلے میں لٹکا لو گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ عورتیں بابا لوگوں کے پاس پہنچ جائیں گی، اگر طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس بعد میں، بابا کے پاس پہلے۔ کتنے لوگوں نے تو بابا گیری کے چکر میں اپنے بچوں کو ہی مار دیا، صحیح وقت پر علاج نہیں کروا پائے۔ یہ جتنے ڈھونگی بابا ہیں نا کہ اتنے کا آئے گا نسخہ، اتنے کا آئے گا، ان سے بچو۔ بزرگوں نے لکھا ہے اگر کسی گھر میں جادو ہو جائے یا بے برکتی ہو جائے یا نظر بد لگ جائے تو بزرگ کہتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں ختم قادریہ کرا لیا کرے، اللہ ختم قادریہ کی برکت سے جادو ٹونا بری نظر کو ختم فرما دیتا ہے۔ مولانا شمس الدین صاحب ہر علاقے میں بابا ہیں، اور اتنی کمائیاں ہیں ان باباؤں کی کہ مت پوچھئے۔ بابا لوگوں کو بھی ہم ہی لوگوں نے مالدار کیا۔ بچوں بھائی، بابا گیری کے چکر میں مت پڑھو، اعمال اچھے کرو، نماز پڑھو، سچ بولو،
جھوٹ مت بولو. اور ایک بات آپ کو سمجھا دوں صاف ستھرے لفظوں میں, آپ میرے دینی بھائی ہو, میں آپ کو چڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں یہاں. آپ بھی ہم سب اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں. یہ جو قوالیاں موجودہ دور کی ہیں, اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ جتنے قوال آپ بلا لیجئے, آپ لڑکا لڑکا بلائیں گے تو آ جائے گا, ورنہ یہی لڑکا کل جا کر کے کسی لڑکی سے مقابلہ کرے گا, وہ بھی مزار پر. وہ کانپور کا کتنا بڑا لچا لفنگا بدماش, اور کتنے یہ نام کے قوال کہ میں تو خواجہ کا ملنگ ہوں, میں تو خواجہ کا. میں خواجہ کا ملنگ نہیں ہے, خواجہ کا پاگل ہوں. ابے خواجہ کا پاگل نہیں ہے, پورا پاگل ہے تو یہ سب چکروں میں مت پڑیے. اچھے علماء دین کو بلائیے, ان کی تقریریں سنیے, ختم کر دیجئے ان کو. چادر گاگر, گاگر چادر اچھی چیز ہے, لیکن نماز چھوڑیں گے نہیں میاں. چادر گاگر چادر گاگر. نماز پڑھیے 5 ٹائم کی, اور چادر چڑھانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے, سمجھ گئے. ایک چادر مزار شریف پر ہو تو بزرگوں نے لکھا کہ جب تک دوسری وہ پھٹ نہ جائے یا پرانی نہ ہو جائے تب تک دوسری نہ ڈالو. خیر لوگ ڈال دیتے ہیں, اللہ عقیدتوں کو سلامت رکھے, مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پورے گاؤں میں پھرانا ضروری ہے. قوالیوں کا ساتھ ہو. ہاں, ان سب چیزوں سے بچیے. الحمدللہ آپ سب تشریف لائے, اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کریں گے, اپنی علماء کی عزت کریں گے, اپنی ماں بہنوں کو مزاروں پر جانے سے روکیں گے, اور شادیاں نہایت سستی کریں گے. شادیاں نہایت سستی کریے. زمین بیچ کر کے لون نکال کر کے شادی نہ کریے, ورنہ ہم اپنے پیروں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والے ہوں گے. شادیوں کو نہایت سستا کیجئے, پیسہ بچائیے, اور اسی پیسے کو اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کیجئے. اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیے لکھائیے. قانون ہندوستان کے نیم قانون کا خیال رکھیے, شریعت پر عمل کیجئے, بہتر انسان بنیے, بہتر مسلمان بنیے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, ہے نا. پھر انشاءاللہ کبھی آئیں گے, چونکہ وقت بہت ہو گیا اور باتوں باتوں میں اتنا وقت ہو گیا. جو بھی بولا گیا آپ سے امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. اور فتنہ فساد کسی طرح کا نہ کریے, اللہ سے ڈریے, نمازوں کی پابندی کا خیال رکھیے, حلال کھائیے, حرام سے بچیے. بچوں کو پڑھائیے لکھائیے, انہیں ادب سکھائیے, علماء کا ادب سکھائیے, اسلام کے بارے میں بتائیے, بزرگوں کے بارے میں بتائیے. اللہ پاک ہم سب کو, ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.